معزز دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دین دیا ہے۔ دین میں نرمی اور سختی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ جس جگہ نرمی کا حکم ہے اس جگہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی اتنی دکھائی ہے کہ اس جیسی نرمی کائنات میں مثال بھی پیش نہیں کی جا سکتی، اور جس جگہ دین میں سختی کرنے کی بات ہے اس جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کر کے دکھائی ہے جیسے سختی کرنے کا حق ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے نرمی کی بات بھی فرمائی ہے، سختی کی بات بھی فرمائی ہے۔ قرآن کریم کی آیات دیکھیں تو اللہ فرماتے ہیں اگر ماں باپ آپ کے کافر اور مشرک ہوں اور وہ آپ کو تنگ لگے، شریعت کے بارے میں غلط باتیں کریں، تو بھی ان کے ساتھ لڑائی نہ کرو، دنیا میں ان کے ساتھ اچھے رہو۔ دیکھو اللہ نے نرمی کی بات کی ہے۔ سختی کی بات آتی ہے تو اللہ رب العزت نے سختی کی بات فرمائی وغلظ علیہم۔ کچھ طبقہ کافروں کا ایسا ہے جس کے لیے اللہ نے فرمایا آپ ان کے اوپر سخت بن کے رہو۔ یہ وغلظ پہلا حکم حضور کو ہے، حضور علیہ السلام کے واسطے سے پھر باقی امت کو ہے۔ تو اس سے پتہ چلا اللہ بھی سختی کی جگہ سختی فرماتے ہیں، نرمی کی جگہ نرمی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی سختی کی جگہ سختی اور نرمی کی جگہ نرمی۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دشمنوں کو معاف کرنے والے تھے، حضور علیہ السلام کے ساتھ جو لڑائی پہ آ جاتا حضور اسے معاف کر دیتے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے، لیکن یہ آدھا سچ ہے، پورا سچ نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاف کرتے تھے کافر کو، معاف کرتے تھے مشرک کو، معاف کرتے تھے منافق معافی مانگ لے تو، لیکن جو بندہ شان رسالت میں گستاخی کرے اس کی معافی حضور علیہ السلام نے پوری زندگی میں نہیں دی۔ پوری زندگی میں شریعت مکمل ہونے کے بعد شان رسالت مآب میں گستاخی کرنے والا بچ گیا ہو یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی شان رسالت کے گستاخ کو معافی ملی ہو، یہ پوری ذخیرہ شریعت میں ایک جگہ بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے کیا سمجھ آیا؟ اس سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی یہ صرف حضور کی گستاخی نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اللہ کے انتخاب پر اعتراض ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں وہ ہیں جن جیسا کوئی نہیں ہے۔ حضرت عطاء شاہ بخاری فرماتے تھے اللہ سانچہ ہی توڑ دیتا ہے اس جیسا، نہیں بنایا دوسرا۔ تو جب دوسرا نہیں بنایا، ایک ہی بنایا اور محبوب بنایا، امام الانبیاء بنایا، ہم اسے بھی غلط کہہ دیں نعوذ باللہ، تو یہ اللہ کے انتخاب پر اعتراض ہے۔ اور اللہ کے انتخاب پر اعتراض کرنے والا وہ کون ہے؟ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ فرمایا اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچانے والے پر اللہ لعنت کرتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ایک ہے ایک پر لعنت کوئی عالم کرے، ایک ہے لعنت والد کرے، ایک ہے لعنت ماں کرے اولاد پر، ایک ہے لعنت کوئی بڑا کرے، ایک ہے لعنت نبی کرے، اور ایک وہ ہے جس پر لعنت اللہ کرے۔ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے۔ یہ سمجھ آتا ہے کہ اس بندے کا کائنات میں ٹھکانہ کوئی نہیں ہے۔ باپ بندے کو مارے تو بندہ چاچے کے پاس چلا جاتا ہے، چاچا مارے تو مامے کے پاس چلا جاتا ہے، ماموں مارے تو بندہ کسی اور کے پاس چلا جاتا ہے، اور جس کی ساری دھرتی پر مخالف ہو جائیں تو وہ نبی کے قدموں میں آ جائے گا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور خدا کے قدموں میں آ کر پناہ لے لے گا، اور جس کو اللہ کے ہاں بھی پناہ نہ ملے اس کا ٹھکانہ اس دھرتی پر نہیں ہے۔ اسی لیے گستاخ رسول اس دنیا میں بچتا نہیں ہے، اس کی وجہ کہ جب اللہ نے لعنت کر دی، جو آخری ملجا ماوا آخری ٹھکانہ تھا اس کا، وہاں سے بھی اس کو پناہ نہیں ملی، تو اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کوئی تو اس کا سہارا بنے نا، اس کا سہارا اللہ ہی نہیں بنتا۔ دیکھو نا، ہم کہتے ہیں نا کہ جب سارے در بند ہو جاتے ہیں تو ایک در کھلا رہتا ہے، اللہ کا در بند نہیں ہوتا۔ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، گستاخ رسول کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کے لیے اللہ کا در بھی بند ہے، اس کے لیے کوئی جو ہے نا کیا کہتے ہیں معافی کی بات نہیں ہے۔ میں حیران ہوں آج کل کچھ لوگ اس طرح کی لاجک پیش کرتے ہیں کہ دیکھو گستاخ رسول کی معافی ہے، دلیل ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایک عورت گند پھینکتی تھی، حضور علیہ السلام اس کی عیادت پہ گئی ہیں تو اس کا معنی معافی دی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ حدیث کی کتابوں میں سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے، سیرت کی کتابوں میں ہے، حدیث کی کتاب میں نہیں ہے۔ دلیل کے ساتھ آپ حدیث کی کسوٹی پہ دلیل کے ساتھ ثابت نہیں کر سکتے۔ سیرت کی کتب میں ملتا ہے، چلو میں مان لیتا ہوں بھئی سیرت کی کتابوں میں آتا ہے،
تو میرا پہلا سوال ہے کہ جب حضور علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تو اس وقت شریعت مکمل ہو چکی تھی؟ کہیں گے جی نہیں، مکے کا دور تھا۔ میں نے کہا جی اس وقت شراب حلال تھی؟ ہاں جی جائز تھی۔ اس وقت سود جائز تھا؟ ہاں جی جائز تھا۔ تو آپ پھر شراب اور سود بھی تو شروع کر دینا کہ جس موقع پہ اللہ کے رسول نے اس عورت کو معافی دی ہے اس وقت شراب بھی جائز تھی، سود بھی جائز تھا۔ اچھا میں ایک اور سوال کرتا ہوں، اس وقت 5 نمازیں فرض تھی؟ جی نہیں، تو 5 نمازیں بھی چھوڑ دینا۔ میرا چوتھا سوال ہوگا، اس وقت روزہ فرض تھا؟ جی روزہ نہیں تھا، تو پھر روزہ بھی چھوڑ دیں۔ قربانی نہیں تھی، نکاح کا حکم نہیں تھا، طلاق اور عدت کے احکام نہیں تھے، اذان نہیں تھی، حج نہیں تھا، پھر کیا کریں گے؟ کہتے بعد میں احکام آئے ہیں، نماز کا مسئلہ بعد میں، روزے کا حکم بعد میں، سود اور شراب کو بعد میں حرام قرار دیا گیا۔ تو میں نے کہا گستاخ رسول کو بھی اللہ نے بعد میں آخری فیصلہ فرمایا کہ اس کی سزا سزائے موت ہے۔ تو جیسے باقی احکام بعد میں آئے ہیں تو یہ مسئلہ بھی تو بعد میں۔ شروع والے دور کا مسئلہ اٹھا کر میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ خاوند اور بیوی بیٹھے ہیں اور بچے بیٹھے ہیں، ماں باپ بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ بچے کو ایک بندہ کہے تیری ماں کا تیرے ابو سے کسی زمانے میں پردہ تھا، تو وہ کہے گا جی ہاں، نکاح کے سے پہلے پردہ تھا۔ نکاح ہوتا ہی اس سے ہے نا جس سے پردہ ہو، نکاح ہوتا ہی اس سے جس سے شرعی طور پہ پردہ ہو۔ ہم جو کہتے ہیں نا سارے پردے لتے ہوئے، یہ اپنا پیٹ کا مسئلہ ہے، اللہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو وہ کہے گا جی ہاں، نکاح پڑھنے سے پہلے میرے ابو کا میری امی سے پردہ تھا، اور میری والدہ میرے ابو سے پردہ کیا کرتی تھی، لیکن اب اس کی بیوی ہے، اب اس کی عزت ہے، اب اس کی حرم ہے، اب پردے کی بات نہیں ہے۔ تو ایسے جیسے بھونڈا سوال یہ ہے نا کہ نکاح سے پہلے پردہ تھا تو اب کیوں بیٹھے ہو، ویسے بھونڈی دلیل یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے تو گند پھینکنے والی عورت کو معاف کر دیا تھا، آپ اس کی جو ہے نا سزائے موت کی بات کیوں کرتے ہیں؟ پورے صحابہ میں اگر سارے سختی پہ آ جائیں نا، ایک صحابی بچتے ہیں جو نرمی پہ ٹھہریں گے، جن کا نام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ایک موقع پر ایسا ہوا، تمام صحابہ نے رائے ایک دی ہے، حضرت عمر سمیت، کہ ان کافروں کو قتل کر دو جو بدر کے قیدی پکڑے گئے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنی رائے نہیں دی، حضور نے مشورہ مانگا تھا۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض، سورۃ نمبر 9 سورۃ توبہ کی آیت اٹھائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق اکیلے تھے، انہیں کہتے یا رسول اللہ ان کو چھوڑ دیں، چھوڑ دیں، اکیلا نرم آدمی ہے، چھوڑ دیں۔ لیکن اللہ کی طرف سے حکم آ گیا تھا کہ اب مشورے سے آپ نے چھوڑنا طے فرما دیا تو چھوڑ دیا، ورنہ یہ بچنے کے قابل نہیں تھے۔ ان میں سے بعض کو اللہ نے توبہ دی ہے، ہدایت دی ہے، صحابہ بنے، نیک بنے، یہ اللہ کی تقدیر۔ لیکن ابو بکر نے اس موقع پہ بھی نرمی کیا جب سب نے سختی کر دی تھی، سب نے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحابی ہے، یہ بندہ ناموس رسالت پر کیا محنت کرتا ہے۔ ابو بکر صدیق کو حکومت ملتی ہے، مسلمہ کذاب نے نبوت کے انکار پر اپنی باتیں شروع کر دی ہیں، تو ابو بکر صدیق نے جو یمامہ کی جنگ ناموس رسالت کے تحفظ پہ لڑی ہے، ختم نبوت کے دفاع پہ لڑی ہے، اس میں ابو بکر کو روز اطلاع ملتی تھی آج اتنے صحابہ شہید ہو گئے، اچھا آج اتنے شہید ہو گئے، اچھا آج اتنے شہید ہو گئے، اچھا۔ ابو بکر صدیق نے واپسی کا حکم نہیں دیا، صحابہ کا نہیں، آپ نے لڑنا ہے، رسول اللہ کی نبوت کی بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے کتنے صحابی شہید ہوئے تھے؟ 1200 صحابہ شہید ہوئے ہیں، 1200۔ ایک صحابی کے ایک خون کے قطرے کی قیمت کائنات کے تمام ولیوں کے خونوں سے اوپر ہے۔ اگر میں یوں کہوں نا کہ کائنات امام ابو حنیفہ جیسے بزرگوں سے بھر جائے تو صحابی رسول کا رتبہ پھر بھی اوپر ہے، تو یہ بے جا نہیں ہے۔ تو یہ ایک نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، 1200، 1200 آدمی شہید ہوئے ہیں، لیکن ناموس رسالت کا تحفظ ہوا ہے۔ پھر ابو بکر نے فوج واپس لوٹائی ہے، اس جیسے نرم ترین آدمی نے۔ کتنا نرمی، ابو بکر صدیق کی نرمی کی مثال دینے کے لیے مثال بھی نہیں بنتی، اس حد تک نرم آدمی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اندر اتنی نرمی بھری ہوئی تھی، اتنی نرمی کہ کبھی کسی کو یوں غصے، ناموس رسالت سے ہٹ کے کبھی کسی پر غصہ نہیں کی۔ ایک مرتبہ اپنے والد کے منہ سے ایک جملہ نکل گیا، بعد میں اللہ نے والد کو ہدایت دی، صحابی بنے، اس وقت مسلمان نہیں تھے۔ ایک جملہ نکلا شریعت کے خلاف، تو والد پر تلوار سونتنے پر تیار ہو گئے تھے، تلوار تھی نہیں تو تھپڑ دے مارا تھا۔ بوڑھے باپ نے رسول اللہ کو شکایت لگائی تو ابو بکر نے یوں کیا، تو حضرت ابو بکر کی طرف حضور علیہ السلام نے ابھی سوالیہ نظریں اٹھائی تھی کہ یا رسول اللہ، بات دین اور شریعت اور آپ کی ہو، یہ میرے والد ہیں، اس وقت تو ہاتھ تھا، تلوار ہوتا، تلوار میرے ہاتھ میں ہوتی تو آج آپ کے پاس شکایت لگانے کے لیے بات نہ کر رہا ہوتا۔
اس کا سر اس کے جسم کے ساتھ شامل نہ ہوتا، لو کان السیف منی قریبا لقطعت وضربت عنقا، میرے پاس تھوڑی سی قریب میرے دسترس میں تلوار ہوتی نا، آج سر علیحدہ ہوتا، جسم علیحدہ ہوتا۔ اس موقع پہ بھی اللہ کے رسول نے ابو بکر کو کچھ نہیں فرمایا۔ یہ جو کہتے ہیں گستاخ رسول کو معافی دیتے ہیں، حضور علیہ السلام بڑے نرم تھے، آدھا سچ بول رہے ہو۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے نکاح سے پہلے اس خامد اور بیوی کا پردہ تھا، آدھا سچ بولتے ہیں۔ آپ یہ یاد رکھو، ایک ہوتا ہے پورا جھوٹ بولنا، یہ خطرناک ہے، غلط ہے، گناہ ہے، لیکن اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا آدھا سچ بولنا خطرناک ہے۔ آپ مجھے بتائیں، لا الہ الا اللہ، یہ دو جملوں پر مشتمل ایک پیراگراف ہے، لفظ مطلب دو ہیں۔ لا الہ کا معنی ہے کوئی خدا نہیں، الا اللہ کا معنی ہے اللہ کے سوا، یعنی اللہ ہے باقی کوئی نہیں ہے۔ یہ پورا جملہ سچا ہے یا نہیں سچا؟ اس کا ایک ایک حرف سچا ہے۔ اگر کوئی یوں کہے لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ نہ پڑھے، اور وہ یوں کہے اللہ کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے، تو مجھے بتائیں وہ کلمہ نہیں پڑھ رہا؟ کلمہ پڑھ رہا ہے، سچے لفظ بول رہا ہے، لیکن آدھا سچ بول رہا ہے، پورا نہیں بول رہا، آدھا سچ۔ ہم کہیں گے تو کمیونسٹ ہے، مسلمان نہیں ہے، دہریہ ہے، تو نے خدائی کا انکار کر دیا۔ مسلمان تب ہے جب لا الہ الا اللہ پڑھے، اور اس طرح کوئی لا الہ الا اللہ پڑھے آج کے دور میں، محمد الرسول اللہ نہ پڑھے، بتائیں وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ آپ عیسائیوں کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ وہ تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ تو پڑھتے ہیں۔ یہودیوں کو ہم غلط کیوں کہتے ہیں؟ وہ تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، محمد الرسول اللہ کے قائل نہیں ہے۔ تو ہر نماز میں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، آپ کہو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ دو لوگوں سے بچا، نمبر ایک مغضوب، نمبر دو ضالین۔ کبھی کسی عالم سے پوچھ لیں مغضوب اور ضالین کون ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی، کسی سے پوچھ لیں مغضوب کا معنی کیا ہے، ضالین کا معنی کیا ہے۔ مغضوب کا معنی ہے یہودی اور ضالین کا معنی ہے عیسائی۔ یہ میں نے معنی نہیں کیا، جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، حضور نے معنی فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ہر نماز میں کہتے ہیں اللہ جن پر غصہ ہوا ہے ان کا راستہ نہ دکھا، جو گمراہ ہوئے ہیں ان کا راستہ نہ دکھا، یہ کہتے ہیں یہ ہیں کون؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہود اور نصارہ، عیسائی اور یہودی ہیں۔ دیکھو وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، سچے نبی کے قائل ہیں، اپنے دور کی سچی کتابوں کے قائل ہیں، لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں۔ کیوں؟ آدھا سچ بولتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، آگے نہیں پڑھ رہے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام معاف کرنے والے تھے، حضور علیہ السلام نرم تھے، یہ سچ ہے، لیکن آدھا سچ ہے۔ حضور علیہ السلام اللہ کے حقوق پر کیسے معاف فرما سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ کا انتخاب ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں، حدیث پاک کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخان رسول کو جب تک ہو سکا نہیں چھوڑا۔ میں آپ کو حدیثیں سناؤں نا، آپ کبھی حدیثیں اس پر گنے نا، ایک انبار لگ جاتا ہے حدیث کا۔ ایک موقع پر ایک گستاخ رسول ہے کعب بن اشرف، محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، حضور کے پاس ہے کہ یا رسول اللہ فرمائیں۔ حضور نے فرمایا اس بندے کا سر تن سے جدا ہونا چاہیے، یہ گستاخ رسول ہے۔ اور یاد رکھیں یہ حضور نے اپنی طرف سے حکم نہیں دیا، سورۃ نجم آیت نمبر 3 اور 4 آپ سنتے رہتے ہیں، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، حضور کی بات اللہ کی بات ہوتی ہے۔ تو ابن مسلمہ نے فرمایا ٹھیک ہے، ابن مسلمہ گئے، اس سے بات چیت کی اور سمجھ گئے کہ ایسے ہاتھ نہیں آنے والا۔ اب لفظ سنیں، لفظ شریعت کا، صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب المغازی کی روایت ہے، کہا یا رسول اللہ تھوڑی سی اجازت دے دے، چند باتیں اس کے ساتھ ایسی کر لوں تاکہ اس پر اعتماد آ جائے۔ یعنی شرح حدیث میں علماء فرماتے ہیں مطلب یہ تھا کہ اگر دین کے خلاف کوئی بات یوں کرنی پڑ جائے کہ وہ جال میں آ جائے تو اجازت ہے، تو حضور نے اجازت دی ہے۔ آپ اٹھائیں کتابیں، فرمایا جی ہاں۔ تو اس نے جا کر یہ بات کی تھی کہ یار مجھے پیسے چاہیے، بس ہاں، اس نے کہا ہاں کبھی تمہیں زکاتیں لے گا، وہ کبھی تم سے صدقات لے گا، کبھی فطرانے لے گا، اب تو تمہیں پیسے ضرورت پڑیں گے۔ تو یہ سنتے رہے، اس کا سر قلم کر کے آئے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے تو اس موقع پر تو خود یہ کام کرا ہے۔ آپ کو حضور کی نرمی نظر آتی ہے، یہ واقعہ نظر نہیں آتا۔ ایک نابینا صحابی کیا تو ایک گستاخ رسول قتل ہوئے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ اس کی عیادت کرو۔ یہ آنکھ کا نابینا ہے لیکن دل کا بینا ہے۔ نابینا صحابی کے حضور گھر میں حضور جا رہے ہیں، آپ علیہ السلام جا رہے ہیں خیبر، 200 کلومیٹر 190 کلومیٹر ہے مدینہ منورہ سے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو بھیجا ہے، وہ سب کے ساتھ گئے ہیں، وہاں جا کر اسے فنار کیا اور واپس آئے ہیں۔ اللہ کے رسول کو خالی بتایا نہیں ہے، خنجر پیش کیا، یہ لیں۔ حضور نے خنجر دیکھ کے فرمایا مجھے اللہ نے بتایا ہے یہ اس کے اوپر فلاں وقت کے کھانا لگا ہو جو اس کے پیٹ میں خنجر لگا تھا۔ یہ حضور علیہ السلام خود فرما رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے اس گستاخ رسول کو قتل کرنے والا جو شخص تھا، یہ قتل کر کے اتنی خوشی سے دوڑ رہا تھا کہ ایک سیڑھی سے گرے تو ٹانگ ٹوٹ گئی۔ ساتھیوں کو پہلے بھیج دیا تھا کہ آپ چلے جاؤ، میں نے انشاءاللہ کام پورا کر لیا ہے۔ وہ سلامت ٹانگوں والے ابھی نہیں پہنچے تھے، یہ لنگڑا صحابی اتنی خوشی سے ایمانی غیرت سے دوڑا، ان سے پہلے پہنچ گیا۔ اور صبح کی نماز اللہ کے رسول کے پیچھے ادا کی، کہا یا رسول اللہ یہ لے۔ اور ایک جملہ اگلا کہوں، یہ بزرگ بیٹھے ہیں جو مکہ مکرمہ کا سفر کرائے ہیں، حج اور عمرے سے آپ لوگ واقف ہیں۔ آپ مجھے پتہ ہے بندہ احرام کی حالت میں چیونٹی مار دے، جائز ہے؟ ایک چیونٹی، کبوتر بیٹھے ہو نا کبوتر، اور آپ کسی کو یوں کریں، ادھر دیکھیں، منہ سے نہیں کہ وہ کبوتر یوں نہیں، آپ یوں کریں، یوں آنکھ سے اشارہ، کن اکھیاں جسے کہتے ہیں، یوں اشارہ کریں نا، یوں بھی اس پر بھی منع ہے، آپ نے یوں نہیں کر سکنا۔ وہ دارالامن ہے، اس جگہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے اندر ایک گستاخ رسول تھا، وہ آ گیا، عبداللہ ابن خطل اس کا نام ہے، یہ صحیح بخاری کی صحیح حدیث پڑھ رہا ہوں۔ یہ آ گیا، حضور علیہ السلام بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، اسے یہ پتا چلا تھا کہ جو بندہ گھر کا دروازہ بند کرے وہ امن میں ہے، معاف ہو جائے گا، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے وہ معافی مل جائے گی، اور جو بیت اللہ آ جائے اسے بھی معافی مل جائے گی۔ وہ آ گیا، تھا گستاخ رسول، کوئی مومن ہونے کے لیے نہیں آیا، پناہ لینے کے لیے آیا۔ صحابہ کرام نے تلواریں نیام سے باہر نکالی تو وہ کانپنے لگا، اسے ادھر ادھر راستہ نہ ملا تو خانہ کعبہ کے غلاف میں چھپ گیا، خانہ کعبہ کے غلاف میں۔ اس کائنات میں اس جیسا مقدس کپڑا کہاں سے لائیں گے، یہاں چھپ گیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظریں دیکھ رہی ہیں، صحابہ کی ہاتھ میں تلوار بھی ہے، دوسرے ہاتھ میں نیام بھی ہے، یوں لیا ہوا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اقتلہ ہا ہونا، یہ گستاخ رسول ہے، اس نے رسالت کی گستاخی کی ہے، رسالت کی گستاخی اللہ کے انتخاب پر اعتراض ہے، اس بندے کو یہاں قتل کر دو، اس کو کعبہ بھی پناہ نہیں دیتا۔ یا تو میں ڈائجسٹ پڑھ رہا ہوتا، ناول پڑھ رہا ہوتا، اخبارات سنا رہا ہوتا، یہ صحیح حدیث ہے، حدیث پاک ہے اللہ کے رسول کی۔ خانہ کعبہ کے غلاف پہ گستاخ رسول نہیں بچا۔ اور آج لاجک پیش کی جاتی ہے، نہیں حضور بہت معاف فرمانے والے تھے، جی معاف فرمانے والے تھے۔ مجھے بتائیں جب اللہ کے رسول کا انتقال ہوا ہے دنیا سے، چراغ جلایا گیا ہے اور یوں کمرہ روشن ہوا ہے، تو اس طرف تیر لٹکے ہوئے تھے، اس طرف تلواریں لٹکی ہوئی تھی، اس طرف زرہ لٹکے ہوئے تھے، اس طرف کمان لٹکے ہوئے تھے، یہ کس لیے تھے؟ یہ اللہ کے رسول نے یوں اسلحہ جمع کیوں فرمایا؟